العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بڑے وہ بندے جو پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا کام تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا ہے، رہنا پڑے گا. ڈنڈوں سے چتڑ چھٹیں گے، سر جھکانے پڑیں گے، لڑکیاں بھی آپ کی بھاگیں گی، شراب بھی آپ پیئیں گے اور آپ ڈرگس پیئیں گے. یہ ساری ویران گتیاں ہونی کیونکہ پڑھنے کا طے نہیں کر رکھا. پڑھنا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی. آدمی آگے تو وہی جائے گا نا جو پڑھے گا. وہ آگے کیسے جا سکتا ہے جو پڑھے گا؟ پہلے زمانے میں پردھان بن جاتے ان پڑھ، اب ان پڑھ پردھانوں کا کام نہیں رہا. دستخط کرنے پڑے، کاغذ پڑھنا پڑے، بتانا پڑے لوگوں کو قانون. زمانے چلے رہے وہ، اب نہیں رہا زمانہ. میرے بھائی جنگل کے لوگ بیٹھے سارے، میں سندر پور مدرسے سے آتا ہوں، اچھی طرح بتا رہا ہوں. پلے باندھ لو اس بات کو، ان بچوں کو ویران نہ کرو جو تمہارے پرسے میں اللہ نے دے رکھے. ان کی فکر کر لو، انہیں پڑھا لو کچھ اگر انہیں انسان بنا کے رکھنا. ورنہ بھائی بڑے اوپر والی نسلیں اس طرح بھی ویران ہوتی رہیں گی. اب یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو اگر اللہ نے کچھ عقل سمجھ دی ہے تو بھائی کچھ ان بچوں کو پڑھا، فکر کر لو کچھ. اللہ کہیں پڑھاؤ، میں نہیں کہتا سندر پور بھیجو یا آپ شاہجہاں پور بھیجو، آپ لندن بھیجو، اس سے کیا مطلب ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا انہیں پڑھاؤ، انہیں پڑھاؤ، تعلیم دلواؤ. اگر عزت پانی ہے، ترقی کرنی ہے اور انسان بننا ہے، ورنہ تو شراب چلے گی. کسی کا مولوی کا باپ نہیں ہو سکتا، کسی مفتی کا باپ نہیں ہو سکتا، کوئی خانقاہ والا کا باپ نہیں روک سکتا شراب کو. شراب چلے گی اور ڈرگس چلے گی، کسے روکو گے؟ لاٹھی ڈنڈا لے کے چار کے سر میں مارو گے، کس کے منہ میں مارو گے؟ پڑھا دو تاکہ آدمی کو خود پتا چلے کہ میں غلط ہوں، میری اولاد ویران ہو جائے گی، میرے خاندان خراب ہو جائیں گے، میرے باپ کا نام خراب ہوگا، میرے پریوار کا نام خراب ہوگا، میرے گاؤں کا نام بدنام ہوگا، ہمارے چودھری صاحب کی ٹوپی اچھلے گی. کچھ فکر ہوگا جب، تبھی تو فکر ہوگا جب کچھ پڑھے گا. جب سمجھ میں ہی کچھ نہیں آئے گا تو کرے گا کیا؟ وہ اس طرح کرے گا. جس ڈنگر کے گلے میں پٹا نہ ہو، ناک میں نکیل نہ ہو، وہ تو کسی کے بھی کھیت میں گھس جا بھائی. جس کے ڈنگر کے منہ میں نکیل نہ ہو وہ تو کہیں بھی گھس جا، کسی کے باغ میں گھس جائے گا، کسی کے کھیت میں گھس جائے، کسی کار میں ٹکر مار دے گا. تعلیم آدمی کے منہ میں نکیل ڈالتی ہے، نکیل. اسے پتا کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. میں آپ کے سامنے مثال دیتا، غریب آدمی ہوں، غریب گھرانے کا آدمی ہوں. اتنا غریب ہوں کہ آپ سارے لوگ مجھ سے زیادہ امیر ہیں. اتنا غریب گھر کا آدمی ہوں، لیکن دنیا کے 35 ملکوں کا میں نے دورہ کر لیا. 35 ملکوں کا. لندن 8 بار جا چکا ہوں میں، 8 بار. سعودی عرب کے میرے عمریں 36 بار ہو گئے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ غریب ہوں اور وہاں پہنچ گیا. لندن 8 بار جا چکا ہوں، افریقہ 3 بار جا چکا ہوں، اور عربیوں ملکوں کا تو مجھے پتا ہی نہیں کہ سعودیہ، مسقط، عمان، دبئی کتنی بار چلے گا مجھے یاد نہیں رہا. غریب آدمی ہوں، پڑھ لیا، تعلیم حاصل کرا دی. میرے ماں باپ نے ساری دنیا میں گھوم لیا، کھا لیا، پی لیا، اوڑھ لیا، بچھو لیا، اور آج میرے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے. زمین جائیداد بھی ہے میرے پاس، پیسے بھی ہیں میرے پاس، گاڑی بھی ہے میرے پاس، عہدے بھی ہے میرے پاس، نام بھی ہے میرے پاس، شہرت بھی ہے میرے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں. یہ سارے گزر لوگ اکثر مجھے جانتے ہیں، میرے پاس جمعے کو آتے ہیں، میں کسی سے تعویذ کے پیسے نہیں لیتا. بابا دلوا دو کوئی ایک کہ کسی نے یوں کی تعویذ دیے، پیسے نہیں گئے مجھ سے. میں تو کسی کے رسید کے بھی پیسے نہیں کہتا، بھی رسید کٹوا لو، یہ بھی نہیں کہتا کسی کو، یہ بھی نہیں کہتا. میں کہہ رہا ہوں میں پڑھا ہوں، پڑھ کے اتنی عزت پالی میں. آپ اپنے بچوں کو پڑھوا لو، ورنہ ساری زندگی بکریاں ہیرتے رہیں گے. ساری زندگی ڈنگر کب تک رہیں گے، کب تک چلیں گے؟ اللہ کے بندو انہیں بچوں کو پڑھا لیں. اب یہ ہمارے بچے نے، اس لیے قاری زلفان نے یہاں مدرسہ کھولا. یہ سندر پور تو کچھ دور ہے، تو جنگل میں ہی ہے. اس کی قدر کر لو اور اس مدرسے میں بچوں کو بھیج دو. انشاءاللہ یہ ہندی بھی پڑھاویں گے، انگریزی بھی پڑھاویں گے، حساب بھی پڑھاویں گے، قرآن بھی پڑھاویں گے، اور مسئلے مسائل کی کتابیں بھی پڑھائیں گے. وہاں سندر پور میں انہوں نے سارا تماشا دیکھا. یہ بہت زمانے تک وہاں رہے کہ صاحب بہت سارے جنگل کے بھائی ہمارے گزر لوگ آ کے یوں کہتے، اجی مولوی صاحب قرآن شریف پڑھانا تو پڑھانا، ہمیں تو ہندی پڑھانی ہے.
کہ کس نے سکھا دیا بھائی اپنے بزرگوں سے سیکھو، بڑوں سے سیکھو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ یہ پڑھائی کے بغیر اب کام نہیں چلے گا، ورنہ زمینیں کوئی اور لکھوا لے گا آپ کے نام پر، آپ کو تو انگوٹھا لگانے والوں کا کام اب نہیں رہا، چلا گیا وہ زمانہ، وہ زمانہ اب نہیں رہا۔ اب تو نکاح بھی کروانا ہو تو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، ورنہ کسی کی بیٹی کسی کے نام ہو جا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میری بات پلے باندھ لو، پڑھاؤ اور پڑھنے کے کام میں پیسہ لگاؤ، کماؤ اور بچوں پر لگاؤ اور انہیں پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں علاقوں میں بیچارے ہمارے ہریجن بھائی ہیں، ہریجن سب سے بیچارے کمزور لوگ کہلائے تھے سماج میں، ہریجن لوگ سب سے کمزور کہلائے تھے، لیکن مزدوریاں کر کر کے انہوں نے بچوں کو پڑھایا۔ آج مایاوتی ہے جس سی ایم رہی، دیش کے راشٹرپتی بن رہے وہ، دیش کے سی ایم بن رہے وہ، IAS IPS بن رہے وہ، تعلیم کی وجہ سے۔ پڑھو، اگر آگے بڑھنا، عزت پانی، جب حاصل ہی نہیں کرو گے تو نماز بھی کس طرح پڑھو گے، تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تم۔ اپنے بڑے جو مر کے چلے گئے تو انہیں کچھ بخش بھی نہیں سکتے جی، اگر وہ مر جائے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پڑھے لکھے تو ہے ہی نہیں ہم۔ ایسے لوگوں کا کام زمین پہ ہے نہیں بھائی، جو پڑھے نہیں، جو پڑھے گا وہ رہے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ جائے گا، یہ پکا ہے فیصلہ۔ اب کسی مودی جوگی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، اسے جانا ہے، اسے مرنا ہے، طے کر لو کہ پڑھنا ہے۔ پڑھ لو گے تو شراب بھی رکے گی انشاءاللہ، پڑھو گے تو زنا بھی رکے گا انشاءاللہ، سارے کام رک جائیں گے، لیکن تعلیم سب سے پہلے۔ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ بھئی ایک دفعہ زور سے تو بول دو، قاری زلفان کے کان میں آواز آ جائے، پڑھانا بھائی۔ قاری زلفان طے کر لو بیٹے، پلے باندھ لے، جب تک زندہ رہنا ان سب کے ہاتھ میں 5ویں کی 8ویں کی ہائی اسکول کی انٹر کی ڈگریاں ہو جانی چاہیے آپ کے جیتے جی۔ ذمہ داری ہے آپ کی، اس علاقے کو سنبھالو، محنت کرو لوگوں کے ساتھ۔ خود لوہے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا استعمال کہاں ہو سکے، سائنسداں کو، انجینئر کو پتا کہ اس لوہے کو اگر میں ٹرین میں لگا دوں گا تو لاکھوں لوگوں کو لے کر بھاگ جائے گا۔ انجینئر کو پتا ہے لوہا کاٹ کے اگر میں نے ٹرین میں لگا دیا لاکھوں لوگوں کو سوار کر کے بمبئی لے جائے گا۔ لوہے کو نہیں پتا کہ میں کیا کر سکوں۔ آپ تو بیٹے انجینئر ہو، انہیں سنبھالو لوگوں کو، انہیں پتا نہیں ہے کچھ بھی، انہیں کیا کرنا ہے۔ پڑھو اور پڑھاؤ۔ میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، میرے بچے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہو رہے ہیں، MD کر رہے ہیں فضل الرحمن۔ تو میں بتانا چاہ رہا میرے بھائی، میرا درد سن کے اٹھنا یہاں سے۔ یہ جلسہ آج قاری زلفان صاحب کی برکت سے ہوا، ماشاءاللہ اس بچے نے اتنی محنت کر کے سب کو جمع کر دیا۔ کہاں سے لوگ آ گئے، علماء دیوبند کے، مظاہر کے، آپ جنگل سے اتنے سارے لوگ جمع کرنا ہماری بس کی بات تو ہے نہیں بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ جمع کیا۔ آپ اس کی قدر کر کے جاؤ کہ طے کر لو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھائیں گے بھائی، ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ہماری نسلیں تو بچ جائیں، یہ تو چلے، یہ تو بڑھیں، یہ تو ترقی کریں۔ ان کے ہاتھ میں بھی تو پیسے آنے چاہیے، ان کے نیچے بھی تو کاریں ہونی چاہیے، انہیں بھی تو ہوائی جہاز میں اڑنا چاہیے، یا نہیں اڑنا چاہیے، انہیں جنگل میں گھومنا ہے ساری زندگی۔ گورنمنٹ باہر نکال رہی، پریشان ہو رہے ہیں بھائی، اگر تعلیم حاصل کر لو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت کاروبار ہے پوری دنیا میں، جہاں چاہے جاؤ، لیکن پہلے اس کے لائق تو بننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دے۔ یہ ادارہ دار محمد کے نام سے قاری زلفان صاحب نے اپنے والد صاحب کی دعاؤں کی برکت سے، یہ بڑے اچھے آدمی، بڑی دعا دیں اپنے بچے سے، اس سے خوش بہت ہے۔ یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے سندر پور، اپنے بچوں کو بہت دعا دیتے، بس میں اسی دن سمجھ گیا کہ اس بچے کو کامیاب ہونا، جس کا باپ راضی، جس کی ماں راضی، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کا باپ راضی ہے، جس کی ماں راضی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس کا استاد اور پیر راضی ہو جائے اسے عزت پانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کا پیر اور جس کا استاد راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اب یہ بچوں کا قرآن پورا ہو رہا، دعا ہو رہی، انشاءاللہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بیٹے قرآن شریف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم सामने चढ़ जाओ उधर से देते रहिए साइड में चलो जाओ बैठ जाओ बेटा
17 तो ठीक है